کہ بیچ روڈ پہ کوئی تھا بھی نہیں جو ہمیں ہیلپ کرے. اتفاق ایسا ہوا مدد کے لیے بھی کوئی اپنا مومن آ گیا. تو جو ہمارے ڈرائیور تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے اچھی بات کہی. انہوں نے کہا مولا نے اپنے کام کے لیے کسی اپنے کو بھیجا ہے. تو الحمدللہ آ گئے. لیکن مجھے جو مصلحت نظر آ رہی ہے آدھا گھنٹہ لیٹ آنے میں, وہ آج کا ایک اسپیشل جو پروگرام ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مصلحت ہوگی. کیونکہ ہم 9:30 بجے ہر روز بیٹھتے ہیں تو 50 لوگ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ نہیں آتے. دوسرے لوگ 10 بجے کے بعد آنا شروع کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے جو پروگرام بچوں والا ہے وہ سب کے سامنے ہو. میں سوچ رہا تھا کہ وہ پروگرام ہم بیچ میں کر لیں تاکہ انشاءاللہ سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. لیکن اب ماشاءاللہ ابتدائی میں سارے مومنین جو نارملی آتے ہیں وہ سب آ چکے ہیں تو وہ پروگرام دیکھیں گے. خوشی ہوئی بہت کہ ماشاءاللہ تقریباً 18 بچے ماشاءاللہ انہوں نے یہ دعا یاد کی, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی. اور ان میں 2 بچے جو ہیں وہ فرسٹ آئے ہیں, 6 بچے جو ہیں سیکنڈ آئے ہیں, 10 بچے جو ہیں وہ تھرڈ آئے ہیں. میں ان کے والدین کے بھی یعنی ان کے والد کے نام کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا. اور 2 بچوں میں سے ایک بچے کو پہلے یہاں زحمت دوں گا وہ آ کر پڑھے. محمد حنان حیدر ابن الیاس حیدر. کہاں پر ہیں؟ لاؤڈ الگ نہیں ہے, دوسرا لاؤڈ. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. محمد وعجل. ماشاءاللہ مہدوی گھرانے میں جو موضوع تھا, اور کل آخری مجلس ہے, آج جو ہے ہماری 9ویں مجلس ہے اور کل 10ویں مجلس ہوگی. بڑی خوشی ہوئی کہ ماں باپ نے ہمت کی اور انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے شوق دلایا کہ امام کی دعا یاد کریں. مگر یہ جیسے میں نے کہا کہ میں شروع کر رہا ہوں, آپ لوگ کنٹینیو رکھیں اس کو. جو والدین ان 18 بچوں کے والدین ہیں وہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی دوسری امام کی دعائیں جیسے یہی الہی عظم البلا جو ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی دیگر دعائیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں. ابھی انشاءاللہ ان تمام بچوں کو ہم گفٹ دیں گے. اقبال بھائی کہاں ہیں؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل فرج. جب تک اقبال بھائی گفٹس لے کر آئیں تو میں دوسرے بچے جب تک اقبال بھائی گفٹس لے کر آئیں میں دوسرے بچے سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ بھی آ کر ہمیں سنائیں. علی مہدی ابن وسیم عباس. بسم اللہ. ساتھ پڑھیے.
قبلہ صاحب نے 3 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ 4 سال سے لے کر 8 سال کے بچوں تک والدین یہ دعا امام زمانہ یاد کریں. ماشاءاللہ جیسے قبلہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 18 بچوں نے یہ دعائیں یاد کی ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے والدین سے امید کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کریں گا. جی اب محمد حنان حیدر ابن الیاس حیدر آئیں اور دائم علی حیدر ابن الیاس حیدر. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اچھا دائم علی حیدر ابن الیاس حیدر آپ ہیں. دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ ہے اور اس نے یاد کیا. ماشاء اللہ. بیٹا دائم آ جاؤ ایک بار آپ بھی سنا دو. آ جاؤ. کتنا چھوٹا بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ 2 نمبر 1 بچے آئے ہیں ماشاءاللہ. ساتھ دیجیے. اچھا بھائی ایسا ہوتا ہے مہدوی. ہاں اب اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہم مجلس شروع کر دیں اور اگر نہیں تھکے تو میں پسند یہ کروں گا کہ جتنے بچوں نے یاد کیا ہے ایک ایک کو بلا کے یہاں پہ ان کا گفٹ دیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کو بلا کے گفٹ دوں تو بلند ترین صلوات. اچھا اب ابان علی ابن سجاد حسین, محمد رضا خان, ابن مظفر خان, محمد رضا خان ابن مظفر خان. بیٹا اچھا ابان علی ابن سجاد حسین, ایان علی ابن سجاد حسین نہیں ہے ماشاءاللہ. آ جا بیٹا. حسن مہدی ابن واجد حسین ماشاءاللہ. محمد رضا دارین حیدر ابن غلام عباس ماشاءاللہ. علی مہدی ابن وسیم عباس ماشاءاللہ. محمد حسن ابن مظفر, محمد حسن ابن اچھا لے لیا ٹھیک. عباس اسلم ابن محمد اسلم, نہیں محمد رضا نہیں لے گیا. عباس اسلم ماشاءاللہ. یہ وہ تھے جو نمبر 1 تھے اور نمبر 2 اور نمبر 3 جو تھے محمد رضا ابن عقیل عباس ماشاءاللہ. کتنا چھوٹا بچہ ہے ماشاءاللہ. الیان حیدر ابن فہیم رضا ماشاءاللہ. جی آپ کے بچے جو ہیں کمال کے ہیں. رجب علی ابن نسیم عباس, کیا کہنا ماشاءاللہ. مرتضی مہدی ابن راشد حسین, زین حیدر ابن محمد ریاض ماشاءاللہ. رضا عباس ابن سجاد حسین, ارسلان ابن انوار حسین, محمد مہدی ابن ریاض حسین, علی رضا ابن مظفر حسین. اللہ صلی اللہ
محمد مہدی ابن زاہد حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 19 بچوں نے 18 بچوں نے 18 بچوں نے ماشاءاللہ یہ دعا یاد کی، اور امید ہے کہ آپ والدین جو ہیں اس میں ہمت نہیں ہاریں گے، اور آپ کے ستری وٹ کے جو مومنین ہیں جو جوان ہیں وہ بچوں کو اور انشاءاللہ شوق دلائیں گے، تاکہ پورا سال انشاءاللہ آئندہ سال تک امام کی کم سے کم 10 اور دعائیں یاد کر لیں. یہ نوجوانوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر مہینے کے پہلے جمعے میں مختلف دعائیں بچوں کے لیے پروگرام ہوگا. ہر مہینے کے پہلے جمعے بچوں کو آپ امام بارگاہ میں دیں گے، وہ دعائیں بتائیں گے، پھر دوسرے مہینے سے وہ دعائیں بھی سنیں گے، انعامات ملیں گے. یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے جو انہوں نے اعلان کر دو. ہر مہینے کے پہلے جمعے بچوں کی دعاؤں کا پروگرام ہوگا. ماشاءاللہ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب حاجی اشرف علی مرحوم اور ان کے والدین، تو ان کے لیے سورہ ان کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی اعظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد
محمد وآلہ الطاہرین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. اذان محترم، ابتدا میں ہر روز اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہوئے وسیلے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں مگر پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں. مگر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم اللہ کو مدد کے لیے بلاتے ہو مگر پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہو، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. مسلسل ہم دلائل دیتے آ رہے ہیں قرآن پاک سے بھی، رسول کی سنت سے بھی، عقل سے بھی کہ دیکھو ہم جو پنجتن پاک کو، اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یا قرآن کی آیت ہے یا نبی کی سنت ہے یا قرآن کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے. آج آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، ایک قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کا دوسرا سورہ اور سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ، آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 60. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر. موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، موسیٰ نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگا، موسیٰ کی قوم نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگا، بلکہ موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی. موسیٰ قوم نے کہا کہ خدایا، موسیٰ قوم نے کہا کہ موسیٰ پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پانی چاہیے. تو یہاں حضرت موسیٰ نے اعتراض نہیں کیا کہ اے میری قوم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، ڈائریکٹ خدا سے مانگو. حضرت موسیٰ کی قوم نے جب حضرت موسیٰ سے پانی مانگا، حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، مجھ سے مانگنا بدعت ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بلکہ حضرت موسیٰ سے جیسے موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ نے کیا کہا، اذ استسقى موسیٰ لقومہ. موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگی کہ میرے اللہ میری قوم مجھ سے پانی مانگ رہی ہے، تو پانی بھیج دے. اچھا، جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگی تو یہ اللہ نے بھی موسیٰ کو کچھ نہیں کہا کہ بھائی چلو اگر موسیٰ بھول گئے، اللہ موسیٰ کو کہہ دیتا موسیٰ اپنی قوم کو سمجھا دے یہ تم سے کیوں مدد مانگ رہی ہے، یہ بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ مجھ سے مدد مانگے. حضرت موسیٰ نے بھی نہیں ٹوکا، اللہ نے بھی موسیٰ کو نہیں ٹوکا، بلکہ اللہ نے کہا موسیٰ یہ اپنا عصا اٹھاؤ، عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر سے پانی نکل کے آئے گا. اب سوال یہ ہے، ایک تو اللہ نے ڈانٹا نہیں کہ موسیٰ اپنی قوم کو سمجھا دو، بلکہ اللہ نے طریقہ بتایا کہ موسیٰ یہ عصا اٹھاؤ، عصا پتھر پہ مارو، پانی نکل کے آ جائے گا. اب ایک سوال بھائی، جب حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ میری قوم پیاسی ہے، میری قوم کو پانی چاہیے، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تو عصا اٹھا. اللہ اگر چاہتا تو بارش نازل کر سکتا تھا نا بھائی. اللہ اگر چاہتا، جب موسیٰ نے کہا میرے اللہ میری قوم پیاسی ہے، اللہ بارش نازل کر سکتا تھا، قوم کی پیاس کو بجھا سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا موسیٰ اگر رحمت ملے گی تو تیرے وسیلے سے، اگر پانی ملے گا تو تیرے وسیلے سے، اگر قوم کو نعمت ملے گی تو تیرے وسیلے سے. یعنی گویا اللہ نے موسیٰ کو کہا عصا اٹھا کے پتھر پہ مارو تاکہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو پتا چل جائے کہ اللہ اگر فیض دیتا ہے، اللہ اگر رحمت دیتا ہے، اللہ اگر نعمت دیتا ہے تو اپنے نبی کے وسیلے سے دیتا ہے. ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں، بلکہ ایک آیت تو قرآن پاک کی بالکل کلیئر کہہ رہی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ.
کہ لوگوں مومنوں با تقوی بن جاؤ اور جب اللہ کے پاس آنا چاہو ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کو وسیلہ بنا کر آنا۔ اور ہم کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، جن کو اللہ نے خود ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھو جو بھی مشکل میں گرفتار ہوگا تو مشکل کشا مولا علی ہوں گے، مشکل کشا مولا نبی ہوں گے، مشکل کشا رسول خدا ہوں گے۔ اب گفتگو ہماری چل رہی ہے مہدوی گھرانہ، آئیے پنجتن پاک کے وسیلے سے اپنے گھر کو مہدوی گھر بنائیں۔ ماشاءاللہ دوسرے امتحان میں بھی آپ لوگ اچھے خاصے پاس ہو گئے۔ پہلا امتحان یاد ہے نا، دعائیں ندبہ والا تھا، صبح 6 بجے ماشاءاللہ 300-400 مومنین آ گئے۔ دوسرا امتحان تھا 4 سے 8 4 سے 10 سال کے بچوں کو دعا یاد کرانا، تو ماشاءاللہ 18 بچے آ گئے۔ ان کو ماں باپ نے ہمت دلائی، ماں نے ہمت دلائی، باپ نے ہمت دلائی۔ بس مہدوی گھرانہ اسے کہتے ہیں کہ اے ماں اے باپ، جیسے تمہارے دل میں عشق امام زمانہ ہے نا، ویسے اپنے بچوں کے دلوں میں بھی عشق امام زمانہ ڈالو۔ اب انشاءاللہ آج میری جوانوں سے بات ہوئی تھی، اسپیکر آخر تک ہمیں تنگ ہی کرتا رہے گا، ایک دن بچائے اسپیکر تھوڑا ہمیں آج کے بعد تنگ نہ کرو، ہاں بھائی۔ اب ایک جوانوں کو ہم نے مشورہ دیا ہے، جو والدین ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اگر اس میں سپورٹ کریں گے تو جوان کامیاب ہوں گے۔ میں نے کہا دیکھیے ہم آپ کو 1 سال کا پورا کورس دیتے ہیں، تقریباً 10 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں امام زمانہ کی اور 3 مناجات ہیں امام زمانہ سے گفتگو کس انداز سے کی جائے۔ تقریباً سمجھیے 12-13 جو ہیں چھوٹے چھوٹے دعائیں اور مناجات ہیں۔ پورا سال ہے، 360 دن ہیں آپ کے پاس کہ یہ دعائیں یاد کروائیں اپنے بچوں کو، کہ بھائی مجالس میں آ رہے ہیں تو خود کو ایسا بدلیں کہ پوری زندگی بدل جائے۔ اور جب مولا حسین کے پاس آیا ایسا بدلا کہ پوری زندگی اس کی بدل گئی۔ ہم نے یہی کرنا ہے۔ یہ جو نسل جوان بچے بیٹھے سامنے ہیں، یہ سمجھیے آپ کے ہاتھوں میں خزانہ ہے، آپ اگر چاہیں ان کے وسیلے سے جنتی بن سکتے ہیں، اور اگر آپ بے احتیاطی کریں اور خدا نخواستہ یہ غلط راستوں پہ چلے جائیں تو یہی آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بس کوشش کریں، آئیے اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنائیں۔ اور مہدوی گھرانے کی پہلی صفت کیا ہے؟ بچے بچے کو عاشق امام زمانہ بنا دیں۔ دیکھیے امام سے ملنے کی ایک پیاس ہوتی ہے جو اکثر ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ امام زمانہ سے ملنے کا شوق کتنے مومنین کو ہے؟ کتنے لوگ امام سے ملنا چاہتے ہیں؟ ویسے پوچھو تو سب کہیں گے۔ اب میں پوچھوں کتنے لوگوں نے کل 500 مرتبہ صلوات پڑھی؟ وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ بولیے آدھا مجمع صرف، بچوں میں سے 2 بچے صرف، 3-4، بھائی آدھا مجمع، دوسرے آدھے مجمع نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بھائی کیوں؟ 500 مرتبہ صلوات پڑھنا واجب فرجوں کے ساتھ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیوں نہیں پڑھا ہم نے؟ کیا وجہ تھی؟ سمپل وجہ ہے، ہم نے کہا بھائی چھوڑو جی، امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ کے ہمیں ملے گا کیا؟ کتنی افسوس کی بات ہے، حالانکہ ملے گا ہمیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، امام کے لیے آپ چھوٹا کام بھی کریں فوراً امام آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے اگر امام زمانہ کے لیے آپ 1 روپیہ خرچ کریں، 1 روپیہ امام زمانہ کے لیے 1 روپیہ آپ خرچ کریں، آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ لکھے گا آپ نے 2 ملین روپیہ خرچ کیا۔ کتنا آپ کو اجر مل رہا ہے؟ آپ جب صلوات پڑھیں گے امام کے لیے تو امام کو کوئی ضرورت نہیں، فائدہ آپ کو ہوگا۔ مگر جو نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ دل میں عشق نہیں ہے۔ بھائی جو جوان ہیں جن کی تازہ شادی ہوئی ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کتنا ان کو شوق ہے اپنی تازہ دلہن سے گپ شپ کرنے کا۔ کیوں شوق ہے؟ کیونکہ تازہ شادی ہوئی ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ بیوی کا جو عشق ہے وہ بعد میں ایکسپائر ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں تو بڑی محبت ہوتی ہے نا، آپ بڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ۔ یعنی جتنی محبت آپ کو اپنی بیوی سے ہے، تازہ دامادوں کی بات کر رہا ہوں جن کی تازہ شادی، بیچارے بوڑھے بیچارے جو ہیں ان کی تو محبتیں ایکسپائر ہو چکی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ان کو جوانی یاد ہو کہ جب تازہ شادی ہوئی تھی، پہلا ہفتہ پہلا مہینہ، تو کتنا اپنی دلہن کے ساتھ بات کرنے کا شوق تھا۔ جو جوان ہیں جن کی شادی ہوئی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے جس سے تازی شادی ہوئی ہے گھنٹے گھنٹے گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے ساتھ محبت ہے. اور اگر میں 500 مرتبہ صلوات بھی امام زمانہ کے لیے نہیں پڑھ سکتا جس میں فائدہ بھی مجھے ہے، اس کا مطلب یہ ہے مجھے امام سے زبانی بھی محبت نہیں ہے. بھائی کم سے کم زبانی محبت ہوتی تو یہ سوچ کے آپ صلوات پڑھ لیتے بھائی چلو مولوی ہاتھ اٹھوائے گا تو ہم کم سے کم 1 دن تو پڑھ لیں، 2 دن کے بعد ویسے ہی جانے والا ہے. میں نے تو 40 تک کا کہا تھا کہ آپ چہلم تک یہ انشاءاللہ نسخہ اس پہ عمل کریں، مگر 1 دن بھی آپ نے عمل نہیں کیا. کل پھر آخری رات ہے، پوچھوں گا انشاءاللہ. امید ہے کہ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ ہاں واقعی جس نے پڑھا ہو، یعنی کہ پڑھا نہیں ویسے ہی ہاتھ اٹھا دو مولوی صاحب چھوڑے گا نہیں، جس نے پڑھا ہو 500 مرتبہ فائدہ آپ کو ہوگا. پیاس امام کی زیارت کی پیاس ہمارے وجود میں نہیں ہے. آپ نے امام سے ملنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے ابھی تک؟ امام زمانہ سے ملنے کے لیے کیا کوشش کی ہے ابھی تک آپ نے؟ ایک مشہور واقعہ ہے علی ابن مہزیار کا. علی ابن مہزیار نے امام زمانہ سے ملنے کے لیے جانتے کیا کیا؟ پرانے زمانے کا واقعہ ہے جب سفر اونٹوں کا ہوتا تھا. ابھی تو آپ جہاز میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں نا. یہ اس زمانے کا سفر ہے جب جناب ایک سفر میں مہینے مہینے لگ جاتے تھے. علی ابن مہزیار نے علماء سے پوچھا، علماء ذرا یہ بتائیے کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں امام زمانہ ضرور آتے ہیں؟ علماء نے کہا حج کا جو موقع ہے نا وہاں پہ امام ضرور آتے ہیں. تو یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے، یعنی اونٹوں کا سفر تھا، مہینے مہینے لگتے تھے. علی ابن مہزیار کو جب پتا چلا امام زمانہ حج پر ضرور آتے ہیں تو 13 سال حج پر گیا تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. کتنے سال؟ 13 سال. بعض کتابوں میں لکھا ہے 20 سال. بھائی آج کا سفر نہیں ہے کہ بھائی 2 لاکھ روپے کا ٹکٹ خریدا، جہاز میں بیٹھے جدہ میں اتر گئے. نہیں، اونٹوں کا سفر مہینے مہینے جاتا تھا. جدہ میں جب جاتا تھا، مکہ میں جب جاتا تھا، مدینے میں جب جاتا تھا، صفا، عرفات، جناب جہاں بھی جاتا تھا تلاش کرتا تھا ایک ہستی کو. رو رو کے کہتا تھا کہاں ہیں آپ اے یوسف زہرا؟ 13 سال یا 20 سال اپنے شہر اہواز کا رہنے والا تھا، ایران کا رہنے والا تھا. اہواز سے گیا مکہ حج کے لیے، صرف اس لیے کہ امام کو دیکھ لے، صرف اس نیت سے. اب آپ بتائیے آپ لوگوں نے اتنی محنت کی امام سے ملنے کی، آپ تو 500 مرتبہ صلوات پڑھنے کو تیار نہیں. یعنی اتنی کمزور محبت ہے امام زمانہ سے تو خاک ہو میرے سر پہ. علی ابن مہزیار بھی شیعہ، آپ بھی شیعہ. وہ 13 سال یا 20 سال حج پہ جاتا ہے امام کو تلاش کرنے. جتنے مومنین بیٹھے تقریباً اکثر 40 پہ گئے ہوں گے. ہاں بھائی 40 پہ تقریباً اکثر گئے ہوں گے. 40 پہ جب آپ جاتے ہیں، یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ ضرور آتے ہیں. سوال کا جواب مجھے ابھی نہ دیجئے گا، خود کو دیجئے گا. آپ میں سے بعض 1 مرتبہ 40 گئے ہوں گے، بعض 2 مرتبہ، بعض 10 مرتبہ. ذرا یہ بتائیے جب آپ 40 میں کربلا گئے تھے، جب آپ نجف سے کربلا چل رہے تھے پیدل، آپ میں سے کتنے لوگوں نے امام زمانہ کو ڈھونڈا؟ جب 40 پہ مومنین آتے ہیں نا وہ ایڈریس دیتے ہیں، کس کا؟ امام زمانہ کا. نہیں، کہتے ہیں فلاں پول پہ جاؤ شاورما ملے گا، فلاں پول پہ جاؤ وہاں پہ مچھلی ملے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ وہاں پہ کباب ملے گا. کھانے پینے کے ایڈریسز تو ہم کو پورے پتہ ہے، جو 2-4 سال گئے ہیں وہ باقاعدہ جانتے ہیں. وہاں پہ دودھ کی چائے ملتی ہے، ادھر ضرور جانا. کتنوں نے آ کے جنہوں نے دودھ کی چائے ڈھونڈی 40 میں، جنہوں نے پاکستانی بریانی ڈھونڈی 40 میں، نجف سے کربلا کی ووک میں، کتنوں نے دودھ کی چائے کے بجائے امام زمانہ کو ڈھونڈا؟ اب امام وہاں بھی ضرور آتے ہیں. کتنے اس نیت سے کربلا گئے کہ اس سال میں امام سے مل کر آؤں گا. ہم تو وہاں گپے شپے لگاتے ہیں، بھائی چلو جی فلاں دودھ پتی چائے پینی ہے. تمہیں اپنے ملک میں دودھ پتی چائے نہیں ملتی جو کربلا میں دودھ پتی چائے ڈھونڈ رہے ہو. کربلا میں آ کے امام زمانہ کو ڈھونڈو. تم نے اپنے ملک میں بریانی نہیں کھائی جو کربلا میں بریانی ڈھونڈ رہے ہو. کربلا میں آ کے امام زمانہ کو تلاش کرو. مگر ہم اتنے امام سے دور ہو چکے ہیں کہ خود امام شکوہ کرتے ہیں
ایک عالم دین کا واقعہ ہے، کہتے میں جمکران میں بیٹھا ہوا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے اللہ مجھے امام زمانہ کی زیارت کروا دے۔ ابھی میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا امام زمانہ کی زیارت کا کہ آپ کو کیسے امام کی زیارت ہوگی۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں زار و قطار رو رہا تھا امام کی زیارت ہو جائے، جمکران، مسجد جمکران جو قم میں ہے۔ کہتے ہیں اچانک میں رو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک سید میری طرف آ رہا ہے، بڑا خوبصورت سید۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سید پیاسا ہے شاید، تو میں نے ایک گلاس پانی کا اٹھایا کہ جا کے سید کو دوں۔ یہ عالم کہتے ہیں میں نے گلاس پانی سید کو دیا، سید نے پانی پیا اور میں نے کہا اے سید میرے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ تو سید نے پانی پی کر کہا اے عالم دین، اے مومن، اگر ہمارے چاہنے والے اس ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے ہوتے نا، جملہ سن رہے ہیں، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جتنی ایک گلاس پانی کی پیاس ہمارے دل میں ہوتی ہے نا، دن میں 10 مرتبہ ہم گلاس پانی کے پیاسے ہوتے ہیں، ایک گلاس پانی کی پیاس کے برابر بھی امام کہہ رہے ہمارے چاہنے والے ہمارے پیاسے نہیں ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی رونے کی بات ہے کہ 1000 مرتبہ ہم دن میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ گلاس پانی کے پیاسے ہوتے ہیں، مگر ایک مرتبہ بھی جتنی پیاس پانی کی ہمارے وجود میں دل میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ بھی امام زمانہ کے لیے پوری زندگی میں نہیں ہوتی۔ امام کہہ رہے اگر ایک گلاس پانی کے برابر بھی شیعہ ہمارے پیاسے ہو جائیں ہمارا ظہور ہو جائے گا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں اس وقت میں سمجھا نہیں، لیکن اچانک سید جب غائب ہوئے میں سمجھ گیا، میرے مولا تھے، میرے آقا تھے۔ امام زمانہ کا شکوہ ہے ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے شیعہ ہمارے پیاسے نہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، 500 مرتبہ صلوات بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ کل کا ایک اور آپ کو کام دوں، کل انشاءاللہ 500 مرتبہ صلوات واجب الفرجون کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ زیارت آل یاسین بھی پڑھیے گا جتنے مومنین ہیں۔ آپ کو گوگل پہ مل جائے گی، اگر مفاتی میں نہیں ملتی آپ گوگل میں جا کے لکھیے زیارت آل یاسین، آ جائے گی۔ 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ اقبال بھائی کہہ رہے ہیں سامنے لکھی ہوئی، اب ہر ایک گھر سے تو اٹھ کے آگے نہیں پڑھے گا، لیکن اپنے گھر میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ مسجد میں آ گئے تو سامنے لکھی ہوئی زیارت آل یاسین، 5 منٹ کا کام ہے۔ اب دیکھیں کل کتنے لوگ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں، لیکن مہدوی گھرانہ، کیا مطلب؟ یعنی جب باپ پڑھے گا خود جلدی پڑھ کے بند نہ کر دے، کہ بیٹا ادھر آؤ، بیٹی ادھر آؤ، بیوی ماں باپ سب کو بلائے اور بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا بقیت اللہ۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کی زیارت کا نسخہ آپ کو نہ سناؤں تو بلند ترین صلوات۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے صلوات پڑھ کے بتایا کہ نہ سناؤ، تو پھر اب آدھے عجل فرج، اب سنا ہی دیتا ہوں۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آئے، یہ غور سے سنیے گا، دل تڑپ جائے گا۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آئے، کہا استاد مجھے امام زمانہ سے ملنے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے، امام زمانہ کی زیارت کا کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ استاد نے نسخہ بتایا، اب غور سے سنیے۔ استاد نے کہا رات گھر جاؤ، نمکین کھانا کھاؤ۔ اب نسخہ سنیے امام کی زیارت کا، کیا کہتا ہے شاگرد؟ استاد مجھے امام زمانہ کی زیارت کا نسخہ بتائیے۔ استاد کہتا ہے گھر جاؤ، نمکین کھانا کھاؤ،
اور نمکین کھانا کھانے کے بعد تمہیں جتنی بھی پیاس لگے نا، جتنی بھی پیاس لگے، پانی نہیں پینا، پیاس سے سو جانا۔ کہا ٹھیک ہے استاد۔ اب جناب یہ اس نے اس پہ عمل کیا، نمکین کھانا خوب کھایا، جتنی اسے پیاس لگی اس نے پانی نہیں پیا اور سو گیا۔ جب رات کو سویا تو حیران ہو گیا، صبح آیا اپنے استاد کے پاس، استاد یہ آپ نے کیا نسخہ دیا تھا؟ میں نے کہا تھا امام زمانہ کی زیارت کا نسخہ دیں، آپ نے کہا نمکین کھانا کھاؤ، جتنی پیاس لگے پانی پیے بغیر سو جاؤ۔ تو استاد نے کہا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا استاد خواب میں نہریں، دریا، سمندر، پانی۔ استاد نے کہا یہی امام کی زیارت کا نسخہ ہے، جب تم پیاس سے سوئے تھے نا، تمہیں پیاس تھی پانی کی، تو تم نے خواب میں پانی دیکھا۔ امام کی زیارت کا نسخہ یہی ہے کہ امام کی زیارت کی پیاس پیدا تو کرو بھائی، امام کی زیارت کی پیاس تو پہلے پیدا کرو۔ نمکین کھانا کھاؤ گے تو تمہیں پانی کی پیاس لگے گی، اور پانی پیے بغیر سو جاؤ گے تو تمہیں خواب میں وہی پانی نظر آئے گا۔ آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں اور سو جائیں، اکثر آپ کو خواب میں وہی نظر آئے گا۔ تمہیں اگر امام کی زیارت کرنی ہے تو امام زمانہ کی زیارت کی پیاس تو پیدا کرو، طلب تو پیدا کرو۔ تمہیں کھانے کی طلب ہے، جوس پینے کی طلب ہے، آم آتے ہیں آم کھانے کی طلب ہے، ہر کھانے کی طلب ہے۔ جس چیز کی طلب نہیں ہے وہ زیارت امام زمانہ ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علی ابن مہزیار نے 13 سال حج کیا کیونکہ اس کو طلب تھی، امام سے ملنے کا شوق تھا، امام کی زیارت کا شوق تھا، مگر چونکہ ہمارے اندر طلب نہیں ہے تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ آدمی کوشش کب کرتا ہے؟ جب اسے طلب ہو، کسی چیز کی خواہش ہو، شوق ہو۔ مثلا جو کربلا جانا چاہتے ہیں، جن کو کربلا جانے کا شوق ہے، وہ کہتے ہیں ہم پورا سال پیسہ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے 60,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، طلب ہے کربلا جانے کی، تو ہم ہر دن پیسہ جمع کرتے ہیں، ہر ہفتے پیسہ جمع کرتے ہیں، ہر مہینے پیسہ جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب 40 آ جاتی ہے تو 1,00,000 روپیہ ہمارا جمع ہوتا ہے، پھر ہم کربلا جاتے ہیں، کیونکہ طلب ہے۔ امام زمانہ کی زیارت کے لیے بھی اسی طرح ہر روز کچھ نہ کچھ جمع کرو۔ کیا جمع کریں؟ عشق امام۔ کیسے جمع کریں؟ کم سے کم آسان سے آسان نسخہ 500 مرتبہ دن میں صلوات پڑھیں، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ، صبح سویرے نماز فجر کے بعد دعائے احد پڑھیں یا زیارت آل یاسین پڑھیں۔ بہت آسان ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ بس آئیے، آج چونکہ دیر ہو گئی، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، آئیے کوشش کریں اپنے گھر کو مہدوی گھرانہ بنائیں۔ ہمارے گھر کو مہدوی گھرانہ بننا چاہیے۔ حقیقی شیعہ وہ ہے جو جیسے امام علی کا عاشق ہے ویسے امام زمانہ کا بھی عاشق ہے۔ مہدوی گھرانہ جو ہے نا، اس کی کچھ صفات میں نے بتائیں، ایک اور صفت کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ مہدوی گھرانے کی صفات: ایک، ہر ایک کے دل میں مودت، دوسری صفت آپس میں محبت، تیسری صفت ایثار اور قربانی، اپنی انا کو ختم کریں۔ چوتھی صفت کل کیا بتائی تھی میں نے؟ چوتھی صفت کیا تھی؟ یاد ہے نا؟ چوتھی صفت تھی اخلاق۔ یہ اخلاق جو ہے نا، ہر شیعہ جو ہے نا وہ با اخلاق ہوتا ہے، لیکن زبانی شیعہ نہیں، پکا والا سچا شیعہ، جھوٹا شیعہ نہیں۔ دو شیعہ ہے، ایک ہے کمزور شیعہ، ایک ہے مضبوط شیعہ۔ کمزور شیعہ وہ ہے جو زبانی شیعہ ہے، جو جھوٹا شیعہ ہے، زبان سے تو علی علی کرتا ہے، اسی زبان سے گالی بھی دیتا ہے۔ پکا شیعہ وہ ہے جو اصلی شیعہ ہے، جو حقیقی شیعہ ہے، جو جب ایک مرتبہ اس زبان سے علی مولا کہہ دے پھر اس زبان سے کبھی گناہ نہیں کرتا۔ ایک روایت اور مسائل، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں،
اگر مولا علی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر امام زمانہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنا اخلاق سدھار دیں. بہت آسان کام ہے. آپ نے کل کچھ واقعات سنے تھے نا، امام چھٹے سرکار کا واقعہ یاد ہے نا، جو ان کے ساتھی نے کسی کو بدتمیزی کر دی تو امام نے کہا آج کے بعد تو ہم سے جدا ہے. آج رسول کی حدیث، رسول کہہ رہے تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جس کا اخلاق اچھا. آئیے، بہت دیر ہو گئی، آپ بھی تھکے ہوئے، کچھ مومنین کے چہروں میں نیند بھی نظر آ رہی ہے. آئیے سلامتی کے لیے محمد وعجل. سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور زبان پہ سلام بر حسین ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی. ہاتھوں کو بلند کریں سب مل کے میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا. بلند آواز سے میں ہوں بندہ، تو ہے مولا، تو بولے گلشن طاہا، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو. جان زہرا میرے مولا. بزرگ ساتھ نہیں دے رہے، صرف بچوں کی آواز آ رہی ہے. سارے مل کے نشر ماؤ بلند آواز سے میں ہوں بندہ، تو ہے مولا، تو بولے گلشن طاہا، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو. جانے زہرا جانے میرے مولا یا حسین جان. بلند آواز سے میرے مولا میرے مولا یا حسین، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا. عزادارو میرے مولا حسین کی ننھی چھوٹی 3 برس کی بچی. عزادارو ہمارے ہاں رسم ہے نا، جب کسی ننھی بچی کا بابا مر جائے، ہم اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. جب کسی ننھی بچی کا بابا مر جائے، اسے کھلونا خرید کے دیتے ہیں. بچی نہ گھبرا، ہم انشاءاللہ
بعد تمہیں بابا والا پیار دیں گے، مگر عزادارو کربلا میں عاشور کے دن جب آواز بلند ہوئی ہائے حسین مارے گئے، کوئی سکینہ کو پیار کرنے نہیں آیا، سکینہ نے دیکھا شمر تازیانہ لے کر آیا عزادارو صرف تازیانہ لے کر نہیں آیا یہ ملعون، کیا ہوا؟ شمر نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا اور اس زور سے تماچے مارے، کانوں سے بالیاں کھینچی، سکینہ روتی روتی مقتل کی طرف گئی، بابا کی لاش کو ڈھونڈا، جب بابا کی لاش ملی سکینہ بابا کی لاش پہ خود کو گراتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، مگر بابا جو میرے قریب آیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانہ، بابا کسی نے سکینہ کو پیار نہیں کیا، روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے مولا حسین کو بلاؤ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، عزادارو زندان شام کے قریب سے ایک مومن گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک ننھی بچی پہ پڑی جس کا کرتا جلا ہوا تھا، جو رو رو کے کہہ رہی تھی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، چچا تھوڑی دیر کے لیے آ جا میرا زخمی چہرہ دیکھ جا، جیسے مومن نے یہ منظر دیکھا دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، اس کی بیوی بھی مومنہ تھی، اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی تو چاند کی پہلی تاریخ کو صدقے کا کھانا غریبوں کو دیا کرتی ہے نا، بیوی کہتی ہے ہاں، یہ مومن کہتا ہے جلدی وہ کھانا اٹھا، میں نے زندان میں ایسی مظلوم بچی دیکھی ہے، اس کو جا کے کھانا دے کر آئے، مومنہ نے کہا پہلے خود کھانا کھا لو پھر مل کے کھانا دیتے ہیں، مومن نے کہا مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا، جو بچی میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا کوئی 6 مہینے کا بھائی بیمار آ گیا ہے، رو رو کے کبھی کہتی ہے ہائے میرا 6 مہینے کا بھائی، اس کا چچا بیمار آ گیا ہے، جلدی کھانا لے چلے مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا،
مومنہ کہتی ہے اب تمہیں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، پہلے جا کے ان مظلوموں کو کھانا دیتے ہیں۔ یہ مومنہ زندان میں کھانا لے کر آئی، زندان میں بیویوں سے پوچھا تمہاری سردار کون ہے؟ بیویوں نے بی بی زینب کی طرف اشارہ کیا۔ مومنہ صدقے کا کھانا بیوی کے سامنے لے کر آئی، کہا اے قیدی بیوی یہ صدقے کا کھانا کھا لیجئے۔ جیسے صدقے کا نام سنا بی بی زینب نے فرمایا مومنہ ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی نہ گھبرا، یہ کسی عام انسان کا صدقہ نہیں ہے، یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ عزادارو، بی بی زینب نے مومنہ سے پوچھا مومنہ حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ مومنہ کہتی ہے اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے دیے تھے، میری ماں کے پاس بیٹی نہیں تھی، میری ماں یہ تمنا لے کر ثانیہ زہرا بی بی زینب کے پاس آ گئی۔ بی بی زینب نے دعا کی میں پیدا ہو گئی، اے قیدی بیوی میں زینب کی دعا کا ثمر ہوں۔ زینب نے دعا کی میں پیدا ہو گئی، مگر اے قیدی بیوی میں اکثر بیمار رہتی تھی۔ میری ماں پھر بی بی زینب کے پاس آئی، میری ماں نے کہا آپ کی دعا سے مجھے بیٹی تو مل گئی مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ تو اے قیدی بی بی زینب نے فرمایا اگر چاہتی ہو تیری بیٹی بیمار نہ رہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ جب تک میری ماں زندہ تھی میری ماں صدقہ دیا کرتی تھی، اماں کے جانے کے بعد میں ہر مہینے صدقہ دیتی ہوں۔ عزادارو، بی بی زینب سن بھی رہی تھی، زاروں تزار رو بھی رہی تھی۔ بی بی زینب نے کہا اے مومنہ صدقہ دینا بند کر دے، اے مومنہ صدقہ دینے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ کہتی ہے اے قیدی بیوی اگر کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، مگر میرے مولا حسین کو بددعا تو نہ دے، اللہ حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ عباس کا نام سنا تھا، ننھی سکینہ آگے بڑھی، شاید پوچھا ہوگا کیا میرے چچا عباس کی کوئی خبر؟ مومنہ پریشان ہو گئی، ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا کرتا جلا ہوا، چہرے پہ تماچوں کے نشان، پھر بی بی زینب کو دیکھا، کہا اے قیدی بیوی یہ بچی کیا کہہ رہی ہے، اس کا عباس سے کیا رشتہ؟ بی بی زینب نے فرمایا یہ بچی عباس کی بھتیجی ہے۔ مومنہ پریشان ہو
का कुर्ता जला हुआ है। अगर ये बच्ची अब्बास की भतीजी है, तुझे तेरे रब की कसम बता तू कौन है। बीवी ज़ैनब ने फरमाया मोमिना आना ज़ैनब, मैं अली की बेटी हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ। मोमिना रो रो के सर पीटने लगी, मौला अब्बास कहाँ है? मौला जिस बहन के 18 भाई, बीवी वो खुले सर जिंदानों में कैद। रोती हुई आंखों से मातम भी करो, मौला इमाम ज़माना को बुलाओ। या महदी मौला मौला जल्दी आओ। या महदी मौला मौला जल्दी आओ। या महदी मौला मौला, बुलंद आवाज़ से या महदी मौला मौला दिया। या महदी मौला मौला। हाथों को सरों से बुलंद कीजिए, 5 मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फराज। अल्लाहुम्मा अज्जल, अल्लाहुम्मा अज्जल वली, अल्लाहुम्मा अज्जल वली, अल्लाहुम्मा अज्जल वली। मेरे अल्लाह इमाम ज़माना का जल्द ज़ुहूर फरमा। मेरे अल्लाह हमारे घराने को महदवी घर बना। मेरे अल्लाह हमें आशिक़े हक़ीक़ियों इमाम ज़माना बना। हमें इमाम अली का सच्चा और पक्का शिया बना। जो बीमार हैं बेहक़ बीमार करबला, उन सबको शफ़ाअत फरमा। मेरे अल्लाह जो मुश्किलात में गिरफ्तार हैं बेहक़ मुश्किल कुशा अली, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। इंशाअल्लाह मोमिनीन, ये ऐलान में एक बार फिर कर रहा हूँ कि माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि 18 बच्चों ने दुआए इमाम ज़माना याद कर ली। कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह पूरा साल मुख्तलिफ़ दुआएं अपने बच्चों को याद कराते रहें। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बानियान मजलिस के मरहूमीन के लिए, हमारे मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा।